معیشت کا بیڑا غرق ہو گیا ہے، کس کو ذمہ دار سمجھتی ہیں؟ وہ نالائق حکومت کی جو نااہل پالیسیز تھی، ان پالیسیز کی وجہ سے آج ہم اس دہانے پہ کھڑے ہیں۔ یہ وہ جماعت ہے جس نے روٹی کپڑا مکان کے خواب دکھائے تھے۔ 4 سال میں ایسی کیا پالیسیز جو ہیں عمران خان کی حکومت نے اختیار کی جس کی وجہ سے ملک میں آٹا جو ہے وہ ختم ہو گیا، چینی باہر سے منگوانی پڑ رہی تھی۔ السلام علیکم جی، دس از روبا عروج اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نیو ڈیجیٹل۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما فائزہ ملک۔ ان سے بات چیت کرتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جب پنجاب میں دوبارہ زندہ ہو رہی ہے تو کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں کارکنان کی؟ دیکھیں، مجھے ذرا کبھی کبھی ہنسی آتی ہے کہ جب کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی زندہ ہو گئی ہے۔ پیپلز پارٹی زندہ ہی ہے۔ ہر جماعت میں کبھی اپس آتے ہیں، کبھی ڈاؤنز آتے ہیں، اور یہ نہیں ہوتا کہ جماعت ختم ہو گئی، ختم نہیں ہوتی، سلو ضرور ہو جاتی ہے، اور اس میں جو معروضی حالات ہیں ڈیفینیٹلی ان کا عمل دخل ہوتا ہے، اور جو تنظیمی امور ہیں ان کا بھی دخل ہوتا ہے۔ لیکن میں نے دیکھا ہے کہ پچھلے 4 سال سے پیپلز پارٹی کی جو بڑی قیادت ہے وہ بھی، اور جو پنجاب کی قیادت ہے وہ بھی، ان کی بھرپور توجہ ہے پنجاب، سینٹرل پنجاب کی طرف خصوصی طور پہ، اور اس وقت پیپلز پارٹی ہر ضلع میں، ہر ڈسٹرکٹ میں بہت متحرک ہے۔ اچھا فائزہ صاحبہ، یہ بتائیے گا کہ پی ڈی ایم کا حصہ اس وقت پیپلز پارٹی حکومت کا حصہ ہے، یہ وہ جماعت ہے جس نے روٹی کپڑا مکان کے خواب دکھائے تھے، اور آج آٹا چھین کے عوام سے سب اچھا ہے کہ رپورٹ دے رہے ہیں، تو کیسے یہ عوامی جماعت رہ گئی ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ ہم نے آٹا نہیں چھینا، آپ کے سامنے ہے جب 2008 میں پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تھی تو اس ملک جو ہے گندم، آٹا، چینی اور اس طرح بجلی کے بحران، یہ سب چیزیں موجود تھیں۔ آج بھی جب ہم پی ڈی ایم کے ساتھ اقتدار میں ہیں تو یہ ساری چیزیں ملک میں موجود ہیں، اور جب حکومت گئی تھی نون لیگ کی تب بھی یہ آٹا جو ہے اور گندم جو ہے یہ ملک میں وافر موجود تھی۔ 4 سال میں ایسی کیا پالیسیز جو ہیں عمران خان کی حکومت نے اختیار کی جس کی وجہ سے ملک میں آٹا جو ہے وہ ختم ہو گیا، چینی باہر سے منگوانی پڑ رہی تھی، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ قابل غور ہیں۔ آج بھی آٹے کی سمگلنگ جو ہے وہ صوبہ سرحد سے جو ہے وہ آٹا باہر جا رہا ہے، اور پنجاب جو ہے، پنجاب میں آٹے کی شارٹیج ہے۔ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ پنجاب میں اس وقت پرویز الہی کی حکومت ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ پرویز الہی جو ہیں وہ اپنے آپ کو بہت بڑا منتظم سمجھتے ہیں، لیکن ہم نے دیکھا کہ سیلاب آیا، سیلاب میں وزیر اعلیٰ پنجاب کہیں نظر نہیں آیا، جبکہ جہاں جہاں صوبوں میں صوبہ سندھ دیکھ لیں، وزیر اعلیٰ سندھ جو ہے وہ گھر نہیں بیٹھے ایک بھی دن رات وہ عوام کے پاس تھے سیلاب میں۔ اب اسی طرح چینی کا بحران یا آٹے کا بحران ہے اگر اس وقت پنجاب میں، تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ وزیر اعلیٰ پنجاب اس کے لیے جواب دے ہیں کہ عوام سڑکوں پہ، بلکہ ان کے گجرات شہر جو ہے اس کے اندر آٹے کا اتنا بحران ہے کہ وہاں پہ لوگ جو ہیں آہو بکا کر رہے ہیں، تو اس کے جواب دیں موجودہ حکمران ہیں، وہ جواب دیں کہ یہ آٹا جو ہے انہوں نے کن ملوں میں جمع کیا ہے اور آٹے کی شارٹیج کیوں ہے۔ اچھا فائزہ صاحبہ، آپ تو یہ بات تو آپ لوگ مانتے ہیں کہ پی ٹی آئی میں لوگوں کو ڈرائی کلین کر کے ڈالا گیا اور شامل کروایا گیا، آپ لوگ ان کو سلیکٹڈ بھی کہتے تھے، اب یہی کچھ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہو رہا ہے، بلوچستان میں لوگ دھڑا دھڑ پیپلز پارٹی کو جوائن کر رہے ہیں، اب جنوبی پنجاب میں بھی یہی انتظار ہو رہا ہے، پھر آپ لوگ کہاں رہ جائیں گے جیالے اگر وہی الیکٹیبلز پیپلز پارٹی میں آتے ہیں اور حکومت بنا لیتے ہیں تو؟ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ اس میں سے زیادہ اکثریت ان لوگوں کی ہے جو پیپلز پارٹی کو چھوڑ کے گئے تھے۔ ان کو یہ لگا تھا کہ شاید پی ٹی آئی میں جانے سے کوئی ان کو سرخاب کے پر لگ جائیں گے، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ آج اگر وہ اس بات پہ شرمندہ ہے اور وہ پیپلز پارٹی میں واپس آ رہے ہیں، تو پیپلز پارٹی کا ورکر جو ہے اس کا دل بہت بڑا ہے، قیادت کا دل تو بڑا ہے، وہ ان کو معاف بھی کر دیتی ہے اور انہیں واپس بھی لے لیتی ہے۔ پیپلز پارٹی کا جو جالا ہے وہ بھی ان ایسے لوگوں کو جو پیپلز پارٹی کی پیٹھ میں چھرا گھونپ کے گئے تھے ان سب کو واپس آنے دیتا ہے، نہ صرف آنے دیتا ہے بلکہ اپنے ساتھ والی کرسی بھی دیتا ہے۔ ڈرائی کلینرز کی کو ایکسیپٹ کریں گے آپ لوگ؟ دیکھیں، ڈرائی کلین ہو کے ظاہر ہے پاپ دھل جاتے ہیں، تو
लोग आ जाएं तो उनको वेलकम करना पड़ता है। अच्छा, जरदारी साहब जोड़ तोड़ की सियासत के माहिर हैं और मैनेज कर लेते हैं चीज़ों को। बिलावल में किस हद तक ये कैपेसिटी देखती हैं आप? जरदारी साहब अगर फैसला करने की पावर में नहीं होते, खुदा ना खास्ता उनको कुछ होता है, तो बिलावल साहब ये कर पाएंगे? आप देख सकते हैं कि पूरी दुनिया में चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने जिस तरह से जाके अपने पाकिस्तान का इस वक्त मुद्दा रखा है और जिस तरीके से दुनिया ने बिलावल भुट्टो को वेलकम किया है, ये चीज़ बहुत हौसला अफज़ा है कि एक बंदा जिसने सियासत के अंदर तो वो थे, एक पार्टी के चेयरमैन थे, लेकिन जब उन्होंने इस तरह से हुकूमती ओहदे पे आने के बाद कदम बाहर निकाला है मुल्क से और पाकिस्तान का जो इस वक्त बयानिया है वो जाके दुनिया के सामने रखा है, तो वो दुनिया जो इमरान खान के बयानिए की वजह से हमसे नाराज़ थी, वो पाकिस्तान की तरफ वापस अट्रैक्ट हो रही है। Who is responsible for this करंट जो डिफ़ॉल्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं कि मईशत का बेड़ा गर्क हो गया है, किसको ज़िम्मेदार समझती हैं? अगर मैं सही लफ्ज़ों में बात कहूँ तो एक नालायक हुकूमत की ज़िम्मेदारी इस पे आती है और वो नालायक हुकूमत की जो नाअहल पॉलिसीज़ थी, उन पॉलिसीज़ की वजह से आज हम इस दहाने पे खड़े हैं कि हम अपने बच्चों का मुस्तकबिल, ज़ाहिर है हमारा क्या मुस्तकबिल, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल, आपका, यंगस्टर्स का मुस्तकबिल जो है वो स्टेक पे है। अच्छा, बतौर कारकुन या आप अवामी, क्योंकि पीपल्स पार्टी की रहनुमा हैं, तो अवाम में कोई एक्टिव हो रही है पीपल्स पार्टी या फिर इस्टेब्लिशमेंट की तरफ देखा जा रहा है कि हुकूमत दी जाए? एक तो पीपल्स पार्टी कभी भी इस्टेब्लिशमेंट के कंधों पे आके पावर में नहीं आई। पीपल्स पार्टी को इक़्तिदार तब मिलता है जब कशकौल हाथ में होता है हुकूमतों के और पाकिस्तान जो है वो इंतहाई मुश्किल तरीन दौर में होता है, तब पीपल्स पार्टी को इक़्तिदार में लाया जाता है कि वो जो मसाइल हैं, अजाब बन चुके हैं, जिनसे छुटकारा नहीं मिल रहा, पीपल्स पार्टी उनसे आके मुल्क को निकाले। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ पीपल्स पार्टी की रहनुमा फ़ाइज़ा मलिक मौजूद थी और इनका ये मानना है कि जब मुल्क मुश्किल तरीन सूरत हाल में होता है उस वक्त इक़्तिदार पीपल्स पार्टी को दिया जाता है।